حضرات دی وقار، یہ جو استقامت ہے نا، یہ ہم اسے استقامت کو ثابت کرنے بھی جسے کہتے ہیں، جسے دوام کہتے ہیں، ہمیشگی، یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا نا، سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو عمل ہے وہ استقامت ہے۔ فرمایا استقامت والا جو عمل ہے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اس میں دوام ہو، ہمیشگی ہو، دوام ہمیشگی ہو۔ اسی چیز نے جو یہ ثابت قدمی ہے نا، یہ امور کی تکمیل کے لیے بھی آپ دیکھ لیں کہ امور کی کام کی تکمیل کے لیے استقامت کا ہونا ضروری ہے۔ عمل قلیل دائمی، عمل کثیر عارضی سے بہتر ہوتا ہے۔ تھوڑا عمل ہے نا، تھوڑا عمل، لیکن اس میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، تو وہ جو کثیر عمل ہے لیکن وہ عارضی طور پر کیا گیا، تو یہ جو تھوڑا عمل ہے نا، تھوڑا جس میں استقامت ہے، جس میں دوام ہے، جس میں ہمیشگی ہے، تو یہ قلیل عمل، تھوڑا عمل جس میں دوام ہے، یہ کثیر عارضی عمل سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اگر استقامت ہے نا، تو یہ یقین مانیے، یہ استقامت یہ وہ عظیم طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے سبب آپ کی مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو سکتے ہیں۔ مشکل سے مشکل کام ہے نا، اگر ہمیشگی آپ کے اندر سنجیدگی ہے، ہمیشگی ہے، استقامت ہے، تو آپ کے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ ہم جب اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، جب ہم اپنے اسلاف کو پڑھتے ہیں، تو یقین مانیں ان کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو ایک جو ہے نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تقریباً 30 سال آپ نے عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی، اور 30 سال تک فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد قرآن میں پڑھتا تھا، فجر تک قرآن مکمل کر لیا کرتا تھا۔ یہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ، تو جہاں آپ کی تدفین ہوئی نا، جہاں آپ کا وصال ہوا، تو فرمایا وہاں آپ نے تقریباً 60,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھا۔ تو یہ دیکھیں، اسی طرح دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد پھر دیکھیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ، یقین مانے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 15 سال ایسے گزرے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن پاک شروع کرتا، تو آپ فرماتے ہیں فجر تک میں قرآن مکمل کر لیا کرتا تھا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا